بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 189 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب ہجرت المسلم، یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ترک تعلق کیے بیٹھا رہے۔ اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں اور کیا تفصیلات ہیں، اور یہ کہ ترک تعلق کے لیے کیا مدت مقرر کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ ترک تعلق کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر تفصیلات جن احادیث میں بیان کی گئی ہیں، تو ان تفصیلات پر مشتمل اس قسم کی متعدد احادیث اس سے قبل ہم یہاں اس باب میں پڑھ چکے ہیں، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 402، اس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ترک تعلق کیے بیٹھا رہے 3 دن سے زیادہ، اور یہ کہ ترک تعلق اور ناراضگی کا یہ سلسلہ اگر دونوں طرف سے ہے، اور یہ دونوں ہی اگر 3 دن کی یہ مدت مقرر جو کی گئی ہے اس کے گزر جانے کے باوجود مسلسل ناراض ہیں اور رنجش قائم و دائم ہے اور ترک تعلق کا سلسلہ برقرار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں راہ حق سے اور دین برحق سے، یعنی دین اسلام کی تعلیمات سے، یہ دونوں منحرف ہیں، برگشتہ ہیں، پھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہوا اسی حدیث میں، فرمائے کہ وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً عَنْهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ۔ 3 دن گزر جانے کے باوجود یہ دونوں جب اپنی اپنی جگہ ترک تعلق کے اس سلسلے پر قائم و دائم ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً دونوں بڑی برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، گنہگار ہیں۔ لیکن اب یہ مدت گزر جانے کے بعد اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اب ترک تعلق کے اس سلسلے کو ختم کر ڈالے اور صلح کر لے، تو اس کا یہ اقدام اور اس کا یہ انداز فکر اور اس کا یہ عمل، یعنی اس نے پہل کی ہے، آگے بڑھا ہے، اور دل یہ کہتا تھا کہ وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی جگہ بگڑا بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں بڑی خوش اخلاقیاں دکھایا کروں، میری بھی تو عزت ہے، میری عزت میں کیوں فرق آئے اور میری شان میں کیوں فرق آئے، لہذا اگر وہ بگڑا بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے بھی ترک تعلق پر اڑے رہنا چاہیے۔ دل تو یوں کہتا تھا، لیکن اس نے دل کی نہیں سنی، اللہ کی سنی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس نے عمل کیا ہے۔ لہذا ان دونوں میں سے وہ شخص کے جس نے پہل کر دی ہے اور ترک تعلق کے اس سلسلے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگرچہ 3 دن کی مدت گزر جانے کے بعد جب یہ دونوں ترک تعلق کیے ہوئے تھے تو دونوں گناہگار تھے، لیکن اب جس نے پہل کر دی ہے تو اس کا یہ عمل یعنی پہل کر دینا، اس عمل کی وجہ سے وہ جو گناہ تھا کہ 3 دن کے بعد بھی ترک تعلق کیے بیٹھا ہوا تھا، اب وہ گناہ ختم ہو گیا کہ اس نے اچھا کام کیا، اس نے مبارک کام کیا کہ دل کی سننے کی بجائے اور شیطان کی سننے کی بجائے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، اور یہ کہ ایک دوسرے کے لیے ایذا رسانیوں کے معاملات ہوں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، کہ انسانوں کا آپ اس میں ایک دوسرے کا نقصان بھی ہو جائے، اور یہ کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو جائے، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہو، تو اللہ کی نافرمانی بھی ہو جائے گی اگر آپ اس میں اختلافات کا شکار ہوں گے، اور مزید یہ کہ بربادی بھی ہو جائے گی۔ تو شیطان تو ازلی دشمن ہے انسان کا، وہ تو ہماری بربادی کی تمنا ہی کیا کرتا ہے ہمیشہ، لیکن اس شخص نے چونکہ شیطان کی نہیں سنی بلکہ اللہ کی سنی ہے، اپنے رب کی سنی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو آگے بڑھا اور صلح کر لی ہے، تو اس نے انتہائی مبارک کام کیا ہے یقیناً۔ تو اس مبارک کام کی وجہ سے گویا کہ اب یہ مبارک انسان بن گیا ہے، اور یہ کہ اس کا وہ جو گناہ تھا کہ 3 دن کے بعد بھی ناراض ہی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ گناہ اب ختم ہو چکا ہے اس کے اس مبارک اقدام کی وجہ سے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، یعنی ایک آگے بڑھا اور صلح کر لی، اب اس کا گناہ تو ختم ہو چکا، لیکن دوسرا ابھی تک اگر بگڑا ہوا ہے تو گویا کہ وہ گناہ پر ابھی تک اڑا ہوا ہے۔ ایک کا گناہ ختم ہو گیا، دوسرے کا گناہ بدستور باقی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا وَإِن مَاتَ عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا، اگر دونوں ہی مسلسل ہمیشہ ناراض ہی رہے اور ترک تعلق کیے رکھا آخری دم تک، یہاں تک کہ دونوں کی موت واقع ہو گئی، مر گئے وہ دونوں، اور ترک تعلق کا سلسلہ برقرار ہی رہا، صلح کی نوبت نہیں آئی، اور دونوں مر گئے، تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ظاہر ہے کہ دونوں ضروری تو نہیں کہ ایک ساتھ ہی مریں، ہو بھی سکتا ہے کہ کسی حادثے میں ایک ساتھ ان کی موت واقع ہو جائے، لیکن ضروری نہیں ہے، ایک پہلے مرے گا دوسرا بعد میں کبھی مرے گا، زیادہ گمان تو اسی بات کا ہے، لیکن پھر بھی الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ اگر وہ دونوں مر گئے، تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس معاملے میں ایک کی موت گویا دونوں کی موت کے مترادف ہے، کہ اگر ایک مر گیا تو اب صلح کا موقع ہاتھ سے جاتا رہا، کہ ترک تعلق کے جس گناہ پر یہ دونوں قائم و دائم چلے آ رہے تھے ابھی تک، وہ موقع
اب یہ گنوا چکے ہیں کہ جب ایک کا انتقال ہو گیا، اس دنیا میں وہ نہیں رہا، تو اب دوسرا کیا کرے گا؟ اب صلح کی خواہش کے باوجود وہ صلح نہیں کر سکتا کہ اب وہ کس سے صلح کرے گا کہ جس سے ناراضگی تھی وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو مقصد یہ کہ جو زندہ ہے، جو باقی ہے، بقید حیات ہے، اور جو انتقال کر چکا ہے، یہ دونوں ہی گناہ میں برابر کے شریک ہیں کہ جو موقع تھا صلح کا وہ دونوں نے گنوا دیا ہے، اور دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس لیے فرمایا لم يدخل الجنت جمیعا ابدا۔ اب ان دونوں کے لیے حکم یہ ہے اور فیصلہ اور سزا یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اب یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی اگر ایک آگے بڑھا اور اس نے صلح کر لی تو اس کا گناہ معاف ہو گیا، اور اس کوشش کے باوجود دوسرا اگر اڑا ہوا ہے، یا یہ کہ صلح تو کر لی ہے اس نے کہ یہ خود آیا ہے صلح کرنے، تو صلح کر لی ہے اس نے بھی، لیکن 3 دن سے زیادہ جو مسلسل ترک تعلق کا گناہ تھا، پہلے کا وہ گناہ معاف ہو گیا اس لیے کہ وہ خود آگے بڑھا اور اس نے صلح کی تو اس کا وہ گناہ معاف ہو گیا، دوسرے کا وہ گناہ معاف نہیں ہوا جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے اللہ سے بھی اور اپنے ساتھی سے بھی۔ لیکن اگر دونوں کا انتقال ہو گیا، موت واقع ہو گئی، یعنی ظاہر ہے کہ ایک ساتھ تو مریں گے نہیں، اور ممکن ہے کہ ایک ساتھ موت واقع ہو گئی، لیکن اگر ایک ساتھ نہیں مرے، کوئی ایک پہلے مر گیا، گویا کہ دونوں مر چکے، اس لیے کہ صلح کا موقع اب جاتا رہا، تو فرمایا کہ اب یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، دونوں برابر ہیں اس گناہ میں۔ اور یہاں ناظرین کرام ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو فرمایا کہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، تو اس سلسلے میں بہت سی ایسی برائیاں، بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ اگر کوئی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو ہمیں ایسی متعدد احادیث نظر آتی ہیں کہ مثلا فلاں شخص جو ایسا گناہ کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، فلاں گناہ جو کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور یہاں بھی فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، جبکہ دوسری جانب ہمیں ایسی احادیث نظر آتی ہیں جن میں یہ عظیم خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ انسان جو کہ توحید پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اور زندگی بھر اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس میں اللہ کے ساتھ شرک کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو، اور پھر یہ کہ اسی عقید و ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے زندگی بھر آخر کلمہ توحید یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس کا اختتام ہوا ہو، خاتمہ ہوا ہو، انتقال ہوا ہو، تو اس کے لیے عظیم ترین خوشخبری ہے کہ آخر وہ جنت میں ضرور جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں باتوں کو جب یکجا کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے گناہ جن کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ جو کوئی یہ گناہ کرے گا، وہ گناہ کرے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ابتدا میں جنت میں نہیں جائے گا، سزا بھگتے گا۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے، اور یہ کہ بغیر سزا کے ہی جنت میں پہنچا دے، اور یہ کہ اللہ کرے کہ ہم سبھی ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہی خواہش، یہی طلب اور یہی دعا اور یہی جذبہ رہنا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جنہیں بغیر حساب و کتاب کے
اور وہ لوگ کہ جنہیں سزا دیے بغیر براہ راست جنت میں پہنچا دیا جائے گا اللہ کے خاص فضل و کرم کے نتیجے میں۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی بھی ان خوش نصیب ترین افراد میں شامل ہوں۔ تو الغرض تو یہ اس قسم کے لوگ کہ جن کے بارے میں یوں کہا گیا کہ جو کوئی یہ گناہ کرے گا یا یہ فلاں برائی کا ارتکاب کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ وہ مؤمن ہے، وہ موحد ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ابتداءً جنت میں نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر اسے سزا دی گئی ہو اللہ کی طرف سے کہ جہنم میں بھیجا گیا، لیکن آخری ٹھکانہ تمام اہل توحید کا اور اہل ایمان کا وہ جنت ہی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَن يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلَامَ۔ یہ دونوں جو کہ آپس میں ناراض چلے آ رہے ہیں اور 3 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اب یہ دونوں حق سے منحرف ہیں، برگشتہ ہیں، غلطی پر ہیں، غلط کر رہے ہیں اور بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آخر ان دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اچھا نہیں کر رہا، اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر صلح کا موقع بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، پھر کیا بنے گا؟ اور یہ کہ میرے یہ تمام اعمال، میری یہ نمازیں، میرے یہ روزے، اور یہ کہ میرا یہ حج اور جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، 2 مسلمان جب تک آپس میں ناراض رہیں گے تو ان کے تمام اعمال معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے، جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو چونکہ اس کو اب یہ فکر ستانے لگی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی ناراضگی اور ترک تعلق کی کیفیت میں کہیں دنیا سے رخصتی نہ ہو جائے، پھر کیا بنے گا؟ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یوں اس جذبے کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے اگر وہ آگے بڑھ کر صلح کی غرض سے سلام کرتا ہے کہ اس کے پاس گیا اور یوں کہا کہ السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو، کہ صلح کے لیے آیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ یا وہ جواب دے گا صلح ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، یا جواب نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس حدیث میں جو کچھ اس سلسلے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہ تفصیلات لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔